فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن کا اعتراض ہے کہ آپ ہمیں آن بورڈ لیں، کمیٹی بنائیں، ہم سے بات کریں، ویسے تو بہت سارے گورنمنٹ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں، آپ کے بھی ہیں، فواد چوہدری صاحب کے بھی ہیں کہ ہم دعوت دیتے ہیں اپوزیشن کو آ کے اصلاحات پر ہم سے بات کریں، لیکن اس کے باوجود یہ ہو نہیں پایا، کیوں نہیں ہو پایا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یہ جو بات کی ہے جاوید عباس صاحب نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتراض ہے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، تو ان کے جو اعتراضات ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے، کیا وہ جینون ہے؟ اگر جینون ہے تو ان کو ایڈریس کر دیں، کیا پرابلم ہے؟ مطلب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ای وی ایم سے پرابلم کیا ہے؟ وہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ جینون ہے تو ان کو ایڈریس کر دیجیے، اگر جینون نہیں ہے تو بھی ہمیں بتائیں کہ موٹیویٹڈ ہے۔ ایشو کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ای وی ایم اور حکومت کا آپس میں؟ دیکھیں، پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو بارہا دعوت دی۔ یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل میں سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کا جو بل پاس ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ یہ اکتوبر 2020 کو بل ہم نے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا، بارہا ان کو ہم نے دعوت دی، آئیں آپ کے پاس بیٹھیں۔ آن ریکارڈ ڈے 1 سے بلاول اور شہباز شریف کے یہ بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ای وی ایم کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ متعدد بار ہم نے ڈیموز دیے، پارلیمنٹ کے اندر ای وی ایم کی مشین کا ڈیمو دیا، ہر جگہ کے اوپر ان کو دعوت دی آپ آئیں، آ کر بیٹھیں۔ وزیر اعظم نے آن دا فلور آف پارلیمنٹ کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی کہ آئیں، آ کر آپ اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ آئیں، بات کریں، اپنی رائے دیں۔ سینٹ کے اندر اس کے اوپر 60 روز تک اس کے اوپر سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جس میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں جو ہے وہ موجود تھی، وہاں بھی ان کو ڈیمو دیا گیا، لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کرتے رہے۔ یہ ٹھپا مافیا کے حامی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ووٹ بھی مسترد کروائے جاتے ہیں ڈبل سٹیمپ کر کے لوگوں کو کسی کو ہرانا ہو، وہاں پر جو ہے وہ جعلی بیلٹ پیپرز بھی ڈالے جاتے ہیں، سٹفنگ بھی کی جاتی ہے۔ وہ بیلٹ پیپرز چھپ جاتے ہیں، کاؤنٹر فائل کے اوپر جو ہے وہ کسی کا تھم امپریشن نہیں ہوتا، ان کو بھی ٹھپے لگا کے ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ساری زندگی یہ کام کرتے آئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی کا دروازہ بند نہ ہو، دھاندلی کا راستہ نہ روکا جائے۔ اس وجہ سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ کی مشین کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے فوائد کیا ہیں کہ آپ کا ایک ووٹ بھی جو ہے وہ مسترد نہیں ہوگا۔ 2018 میں بیرسٹر احتشام صاحب 15 لاکھ ووٹ جو ہے وہ مسترد ہو گئے تھے۔ ای وی ایم کے ذریعے آپ کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے وہ 10 منٹ کے اندر فارم 45 آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو آپ کا پولنگ سٹاف ہوگا وہ ٹائم سے اپنے گھر جائے گا، خاص طور کے اوپر جو خواتین پولنگ سٹاف ہوتا ہے ان کو 48 گھنٹے کی مشکل برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس سے ہیومن انٹرونشن آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ ای وی ایم کا کسی انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سٹینڈ الون مشین ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بیٹری چارج، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیوں نہیں پتا کہ 24 گھنٹے فاروق سے زائد چل صاحب سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو الیکشن کا، اب آپ آ جائیں الیکشن کمیشن کے اوپر، دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کو بالکل پتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کے اندر کون سا اتنا بڑا سمجھدار یا کوئی آئنسٹائن بیٹھا ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ جہاں پہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہوگا وہاں پہ ووٹنگ کیسی ہوگی۔ یہ ایک سمپل سٹینڈ الون مشین ہے، جیسے آپ کا ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے، آپ اس میں نمبر فیڈ کرتے ہیں، فارمولا لگاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک رزلٹ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ای وی ایم ہے، آپ متعلقہ بندے کو ٹچ بٹن کے ذریعے آپ اپنے نشان پر متعلقہ امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے، وہ ووٹ اس کے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس مشین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک پیپر ٹریل بھی موجود ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں فاروق صاحب کہ جتنے بھی ووٹر لسٹ ہے، مکس اینڈ یہ جو ای وی ایم ہے، کیونکہ یہ ڈیمو ہم نے تو نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ڈیمو دکھایا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی ہوا ہے ڈیمو، لیکن ہم نے تو یہ ڈیمو نہیں دیکھا۔ آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ کسی دن میڈیا کو بھی بلا کے اس کا ڈیمو دکھائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اپوزیشن اگر کھپ ڈال رہی ہے تو صحیح ڈال رہی ہے، غلط ڈال رہی ہے۔ ہم نے دکھایا ہے، یہ جو ای وی ایم ہے لاہور میں بھی ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہم رکھیں گے، تو وہاں جو لاہور بیس میڈیا، اچھا ٹھیک ہے، سوال میرا سن لیں،
سوال میرا یہ آپ سے کہ یہ جو ای وی ایم ہے کیا تمام ووٹر لسٹ ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اور ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ورک؟ مثال کے طور پہ میں اپنے حلقے میں جا کے ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں اور سامنے ای وی ایم لگی اور اس کے ذریعے مجھے ووٹ ڈالنا ہے، تو کیا میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کروں گا، پھر میری ڈیٹیلز نکل آئیں گی اور اسکرین میں پھر بٹن پریس کر کے میں ووٹ کا کیا ایگزیکٹلی ڈیٹا سارا ووٹر کا موجود ہے؟ یہ جو اپوزیشن کو اتنا ڈر ہے کہ دھاندلی ہو جائے گی، کیسے ہو سکتی ہے دھاندلی؟ نہیں دیکھیں اس میں ڈیٹا جو اس مشین میں ہر حلقے کا اور ہر پولنگ سٹیشن کا حلقہ وائز جو پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہ اس متعلقہ پولنگ سٹیشن کی مشین کے اندر وہ ڈیٹا فیڈ ہوگا، اور جب آپ جائیں گے آپ کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے اس کے اندر انٹر کیا جائے گا، وہ آپ کا جو آپ کا اس کے سامنے سکرین سامنے آ جائے گی، آپ اس پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے اراکین کو ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس، یہ امریکہ جیسا جو بڑی جمہوریت ہے وہاں پر کامیابی سے چل رہی ہے نا۔ ابھی صدر ٹرمپ نے کتنا شور ڈالا کہ دھاندلی ہوگی، ایک دھاندلی کا ثبوت نہیں نکال سکا کیونکہ وہاں پر ای وی ایمز موجود تھی اور وہاں پر جو ہے وہ رزلٹ بھی سامنے آ گیا۔ دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور اگر کسی ملک نے اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا، اس کے یہ ایشو نہیں ہے کہ ای وی ایم میں ایشوز آ رہے تھے، ان کے اپنے ڈائنامکس الگ ہیں، اپنے ڈائنامکس چینج ہیں وہاں کی صورتحال ہمارے تو اچھا سیکرٹری الیکشن کمیشن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ 8 ممالک میں، آپ کہہ رہے ہیں 20 ممالک میں، اوکے فاروق صاحب آپ کہہ رہے ہیں 20 ممالک میں ای وی ایم کا استعمال ہو رہا ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن 20 ممالک، اچھا وہ کہہ رہے ہیں 8 بار